بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کوئٹہ میں پیدا ہونے والے ایک مسیح برادری کے ہونہار اور محب وطن شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام عاشر عظیم ہے۔ اس نے CSS کا امتحان پاس کیا اور جو کہ پاکستان کا مشکل ترین امتحان سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں طلباء اس امتحان میں سامنے آتے ہیں لیکن اس میں سے 150 یا 200 ہی پاس کیے جاتے ہیں اور وہ مختلف گورنمنٹ کے محکموں میں اعلیٰ افسروں کی کرسی پاتے ہیں۔ اس امتحان کو پاس کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن عاشر عظیم نے بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ اس امتحان کو پاس کیا اور پھر پاکستان کسٹم کا انتخاب کیا اور اس میں ڈیوٹی جوائن کی۔ ان کی پہلی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی اور جب کراچی میں یہ پوسٹ ہوئے تو انہوں نے اس دوران ایک ڈرامہ لکھنا شروع کیا جس کا نام بعد میں دھواں پڑا۔ یہ PTV پر نشر ہونے والا وہ ڈرامہ تھا جس کے لیے عوام سارا کچھ چھوڑ کر TV کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ عاشر عظیم نے یہ ڈرامہ لکھا بھی اور اس کو ڈائریکٹ بھی کیا اور اس ڈرامے کی شوٹنگ کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے۔ وہ ایک ایماندار اور ہونہار افسر بھی تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی کرپشن نہیں کی بلکہ کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا، لیکن جو اتنا ایماندار شخص پاکستان میں کبھی بھی آرام سے ڈیوٹی نہیں کر سکتا، چنانچہ ان پر ایمانداری کی وجہ سے کرپشن کے الزام لگنا شروع ہو گئے اور ان کو ایک انکوائری کا سامنا کرنا پڑا جس میں انہوں نے اس کا سامنا کیا اور پھر اس میں باعزت بری بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنے چیئرمین کو ایک سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا جس سے جو 27 دنوں والا کنٹینر ہے وہ صرف 4 گھنٹے میں کلیئر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو کنٹینر پورٹ سے 27 دنوں میں کلیئر ہوتا تھا اور اگر اس کا متعلقہ افسر چھٹی پر ہے تو مزید اور دن بھی گزر سکتے ہیں اور جو کنٹینر کا مالک ہے اس کو اس مد میں مزید کرایہ پڑتا رہتا تھا۔ تو وہ کام انہوں نے باہر کی کسی کمپنی سے کروانے کا مشورہ دیا جو کہ صرف 4 گھنٹے میں ہو سکتا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کنٹینر ہیں وہ تو بہت جلدی کلیئر ہونا شروع ہو گئے لیکن اس سے اکثر افسروں کی دہاڑیاں رک گئیں۔ افسر یہاں پر اربوں کروڑوں روپیہ جو ہے رشوت کی مد میں کما رہے تھے لیکن عاشر عظیم نے ان کی اس کرپشن پر ایک تالا لگا دیا۔ تو یہ بات تو ان افسروں کو بالکل ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے کئی 100 کنٹینر چوری کا الزام عاشر عظیم اور ان کی ٹیم پر لگا دیا۔ جب کیس یہ سامنے آیا تو اس پر عاشر عظیم نے کہا کہ مجھے کسی چوری ہوئے کنٹینر کا نمبر تو دیں کہ جو میں نے چوری کیا ہو، لیکن اس بات پر کوئی نمبر سامنے نہ آیا اور وہ اس کیس سے بچ گئے۔ لیکن زیادہ دیر نہ لگی اور نیب نے 2015 میں ان کے خلاف کرپشن انکوائری کی منظوری دے دی۔ ان پر الزام تھا کہ FBR کی کمپیوٹرائزیشن کی غلط طریقے سے غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ تو اس پر ان کو اس وقت یہ کسٹم کلیکٹر تھے اور 19ویں اسکیل پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ان پر یہ کیس جو ہے جرم عائد کر دیا گیا اور 3 سال کی سزا، نوکری سے ان کو سسپینڈ اور جرمانہ بھی کیا گیا۔ اب مختلف لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نوکری جو ان کو سسپینڈ کیا گیا اس دوران یہ ڈر جائیں گے اور یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے جس طرح دوسرے کرپٹ افسر کرتے ہیں، لیکن عاشر عظیم نے بڑی بہادری سے حالات کا سامنا کیا۔ دوران جو اپنی ڈیوٹی سسپینڈ تھے یہ اس سسپینشن کے دوران انہوں نے اپنا کیس دوبارہ تیار کیا، اس کو خود لڑا اور سرخرو ہوئے۔ ان سے سارے جو الزام تھے وہ ہٹا دیے گئے اور یہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ بحال کر دیے گئے، لیکن بحال ہونے کے 4 دن بعد انہوں نے خود ہی اپنی ڈیوٹی سے استعفیٰ دے دیا اور پھر دوبارہ ڈیوٹی پر یہ کبھی نہیں گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2016 میں ایک فلم بنائی مالک، جو کہ پاکستان کے کرپٹ سسٹم کے بارے میں بنائی گئی۔ اس میں سارا پاکستان کا جو کرپٹ مافیا ہے اس کو کھلا دکھایا گیا۔ بدقسمتی سے یہ فلم نہ چل سکی اور اس کو دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اس میں اشرافیہ کے جو کرپٹ کام ہیں ان سب کو سرعام دکھایا گیا جو کہ مختلف لوگوں کو بالکل راس نہ آیا اور انہوں نے اس فلم کو آگے چلنے نہیں دیا۔ اس کی فلم کے بعد عاشر عظیم پر غداری کا الزام لگا دیا اور ملک غداری کا الزام اگر کسی پر ایک دفعہ لگ جائے تو وہ اس کی پشتیں بھی نہیں دھو سکتی۔ یہ عاشر عظیم کو اچھی طرح پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے 2018 میں پاکستان کو خیر آباد کہا اور کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ اب وہ کینیڈا میں ایک ٹرک چلا کر اپنی
فیملی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں، اور انہوں نے صاف کہا کہ یہ ملک میں نے غداریوں یا شریفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ ان کی عوام کی وجہ سے چھوڑا ہے، جو غلط کام ہوتا دیکھ کر بھی چپ رہتے ہیں بلکہ اس کو روکنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے اوپر ایسے ہی حکمران رہیں گے جیسے یہ شریف اور زرداری ہیں۔ تو ناظرین، اگر ایک محب وطن اور اتنا بہادر شخص اس طرح ہار مان کر یہ ملک چھوڑ سکتا ہے تو جانے کتنے شریف لوگ ان حالات کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب بھی دعا کریں گے کہ پاکستان کے حالات اور عوام جلد ٹھیک ہو تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔